نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس کا سلسلہ اللہ تعالیٰ اسے قائم دائم رکھے ایک وقت سے چل رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اس حوالے سے ٹھیک ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جینا ہے اور اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ اس حوالے سے ٹھیک ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، اللہ کی طرف سے ہم بھیجے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسا انسان چاہتے ہیں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس انسان کی اس کی سوچ فکر کیا ہونی چاہیے جو اللہ کا خاص بندہ ہے، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ بات سیکھنے کے لیے ہم ساری کوشش کاوش کر رہے ہیں۔ یہاں ہفتے کے دن کی یہ درس اس درس کا اہتمام اسی غرض سے ہے۔ آج ہم اسی عنوان سے اس کتاب اخلاص اور اخوت کے اس درس کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، گزشتہ اس میں انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ جس آدمی کے اندر باغی نفس مضبوط ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ اس کو اتنا خود پرست بنا دیتا ہے کہ انسان کو اپنے مفاد اور اپنی ذات سے اچھا کوئی چیز نہیں لگتی۔ یہ اس نفس کی علامت ہے کہ وہ اگر باغی نفس مضبوط ہو جائے نا تو وہ بس انسان کے اپنے نفع کو سوچتا ہے اور اپنی انسان کی ذات سے محبت سکھاتا ہے۔ پھر انسان اپنی نفس اور ذات کے لیے، اپنی ذات اور اپنے منافع کے لیے دوسروں کو نقصان دے، دوسروں کو ذبح کرے، دوسروں کو لوٹے، یہ سب کچھ انسان سے پھر وہ نفس کرواتا ہے۔ ایسا انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اپنے منافع کے لیے کرے گا۔ ایسا انسان کسی دوستی کے قابل نہیں رہتا، وہ دوستی کرے گا تو اپنے منافع کے لیے کرے گا، ورنہ للہ فی اللہ، اللہ کے لیے کوئی دوستی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کبھی کبھی وہ ایسے نفس والا انسان اپنے بڑے بڑے گناہوں، بڑی بڑی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال انہوں نے بیان کی تھی کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ اب قرآن کریم کی عبادت کتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، یہ 3 حرف ہے، یہ 30 نیکیاں ہیں اس کی۔ الف لام میم، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بچہ ایک پورا سپارہ قرآن تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو آخرت کا کتنا بڑا انعام مل جاتا ہے۔ اب وہ بچہ بسا اوقات تلاوت کرتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ یار یہ تلاوت کر لوں گا تو کھانا مل جائے گا، اس کھانے کی نیت کر کے اللہ کی نیت چھوڑ دیتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آخرت کا کتنا بڑا انعام اسے ملنے والا تھا، کھانا تو مل ہی جاتا، لیکن اس کی نیت نے، وہ کھانے کی نیت کر کے اتنا بڑا ثواب اس سے کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ یہ جس آدمی کے اندر نفس مضبوط ہو جائے، وہ کبھی کبھی لاکھوں روپے لگاتا ہے، لیکن لگاتا اس لیے ہے تاکہ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ بڑی بڑی عبادتیں کرتا ہے لیکن کرتا اس لیے تھا کہ لوگ دیکھیں اور اس کو بڑا نیک سمجھیں۔ اب اتنی اس عبادت کے عوض میں جو اس آدمی کو اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملنے والا تھا، جس انعام کا دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، اس آدمی کے نفس امارہ نے، نفس سرکش نے اتنے بڑے انعامات سے، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات سے اس کو محروم کر دیا، اس لیے کہ اس نے یہ نیت کی تاکہ لوگ دیکھیں۔ تو یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا تھا انہوں نے گزشتہ سبق میں کہ دیکھو اپنے نفس امارہ کو اس کو سمجھو، اور اسے سمجھ کر جب وہ ایسی نیت کرے تو اس کا رخ ٹھیک کرو کہ بھائی میں کسی کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں تو اللہ کے لیے کچھ کروں، اور اپنے نفس کو کچلو اور اس کو بار بار سمجھاؤ کہ میرا ہر کام کس کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، میرا دوستی ذاتی منافع کے لیے نہیں، بھائی یہ بندہ اللہ والا ہے، میری اس سے دوستی اللہ کے لیے ہے،
دوسرے سے دوستی، یار یہ میں اس سے دوستی کروں گا یہ نیکی پہ آ جائے گا، تو میں اس لیے اس سے دوست بنا رہا ہوں تاکہ اس کا آخرت کا فائدہ ہو جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہوگا۔ اب اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، تو ذاتی نفس کا وہ جو بندے کو اپنے آپ کی قیمت سمجھاتا ہے نا، خود پرستی سکھاتا ہے، وہ بندہ سمجھ جائے۔ یہ بات گزشتہ سبق میں ہمیں بتائی تھی۔ آج اس سے اگلا مرحلہ، آخر میں یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہمیں نفس، شیطان، جن اور انسانوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ میرا سوال، ہم بیکاری اور بے عملی کے زنداں میں کیوں گر گئے ہیں؟ ہم بیکاری اور بے عملی کے زنداں میں کیوں گر گئے ہیں؟ زنداں کسے کہتے ہیں؟ جیل۔ ہم بیکاری اور بے عملی کے، دیکھیں نا لوگوں میں نیک اعمال کرنے کا شوق دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے، اور بد عملی کی جیل میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ کہا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جواب، بے شک زندگی حرکت اور فعالیت کا نام ہے۔ فعالیت بھاگ دوڑ، کچھ کام کرنے کا نام ہے۔ زندگی بے شک حرکت اور فعالیت کا نام ہے، شوق اس کا گھوڑا ہے اور ہمت اس گھوڑے کی شاہ سواری ہے۔ ہمت اس گھوڑے کی شاہ سواری۔ یہ مثال بڑی خوبصورت دے رہے ہیں، مثال سمجھیے گا۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ حرکت و فعالیت کا نام ہے، اور بندہ شوق کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اپنے کام کرتا ہے۔ جس بندے میں شوق ہی نہ ہو کوئی کام کرنے کا، وہ کیا کام کرے گا؟ آپ کا شوق ہے دین سیکھنے کا، آپ یہاں آگے، آپ کا شوق ہی نہ ہو دین سیکھنے کا، میری دعوت دینے سے آپ یہاں تھوڑے ہی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شوق کسی کام کو کرنے اور حرکت کرنے کا کیا ہے؟ گھوڑا ہے، جس گھوڑے پہ سوار ہو کر بندے کو ہر طرف ادھر ادھر جانا آنا، کوئی کام کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمت اس گھوڑے کی شاہ سواری ہے، ہمت اس گھوڑے کا شاہ سوار ہے۔ بندہ با ہمت ہو اور اس کے پاس شوق ہو، پھر وہ جس کام کا شوق ہوگا اس کے لیے خود اس میں ہمت بھی کرے گا، تو پھر اس کام میں کیا ہی فعالیت اور حرکت آئے گی، یہ بات سمجھائیں۔ جب تمہارا شوق کے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر معرکہ حیات میں مبارزت کے لیے اترتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز اس کے لیے سد راہ بنتی ہے وہ ہے نا امیدی، اور یہ ایسا شدید ترین دشمن ہے جو کہ ہمت اور حوصلے کی قوت کو پارا پارا کر دیتا ہے، یعنی توڑ دیتا ہے۔ بس تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس آیت کریمہ لا تقنطوا کی ضرب کاری سے اسے مار دو۔ یہ کام ہمیں صرف دین میں نہیں، یہ جو نسخہ بتا رہے ہیں نا، یہ صرف دین کے کاموں میں نہیں، دنیا کے ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ یہ بتایا۔ پہلا کام کیا؟ بندے کو زندگی تو اسی آدمی کی ہے جو کچھ کرنے کے لیے جی رہا ہے، وہ بندہ تو زندگی ہی نہ سمجھے جو صبح سے شام سو رہا ہے، شام سے صبح سو رہا ہے۔ ایسے بندے کا تو معاشرے میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ اگر یہ عمارت بنی ہے تو یہ اس کی اینٹیں لگنا، اس کے پنکھے بنے ہیں تو یہ پنکھے بنانا، یہ کچھ فعال لوگوں کا کردار تھا جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں یہ کچھ فعال لوگوں نے کی ہے، سوتے لوگوں نے، بیٹھے بیٹھے لوگوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اب آگے انہوں نے بتایا کہ بھائی کام میں حرکت جو آتی ہے نا وہ شوق کے ساتھ آتی ہے، کوئی کام کرنے کا شوق ہونا چاہیے، پھر اس شوق کے ساتھ ہمت ہونی چاہیے، اور ہمت کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نا امیدی۔ نا امیدی، بندہ سوچے یار میں یہ کام کرنے جاؤں گا پتہ نہیں کام ملے گا یا نہیں۔ ایک مزدور اگر صبح یہ سوچے کہ میں جا کے سٹاپ پہ بیٹھوں گا تو پتہ نہیں مجھے مزدوری ملے گی یا نہیں، لہٰذا کمرے سے ہی نہیں جاتا ہوں، تو وہ جو نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی مزدوری، وہ اسے کمرے میں ہی بٹھا دیتی ہے۔ تو کمرے میں آ کے تھوڑا ہی کوئی ڈھونڈتا ہے کہ مزدور کہاں پہ ہے، وہ تو چوک میں جاتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ اسی طرح
کوئی بندہ یہ سوچے کہ یار مجھے ملازمت تھوڑی ہی ملے گی، لہٰذا جاتا ہی نہیں ہوں کہیں، ملازمت ڈھونڈتا ہی نہیں ہوں، تو یہ جو ملازمت نہیں ملے گی، یہ جو نا امیدی ہے نا، اس نا امیدی کی وجہ سے بندہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کیا لا تقنطوا، یہ جو آیت کا لفظ انہوں نے ٹکڑا یہاں پر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، میرے خاص بندو سے کہو کہ وہ مایوس نہ ہوں۔ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا، یہ بندے کے پاس امید کا ہتھیار ہے کہ اللہ نے ہر کام کو ہمت کے ساتھ جوڑا ہے، مجھے ہمت اور کوشش کرنی ہے، کوشش کے رزلٹ میں انشاءاللہ معروم نہیں جاؤں گا، پر امید رہے آدمی۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، یار اس بیٹھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جس بندے نے یہ سوچ کر یہاں بیٹھنا ہے کہ کیا حاصل ہوگا، پتہ نہیں کیا حاصل ہوگا، اسے کچھ حاصل ہوگا؟ اسے تو حاصل ہی نہیں، اس کے تو ذہن ہی وہ نہیں ہے جو حاصل کرنے والا ہو۔ لیکن ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے اس شوق سے کہ یہاں بیٹھنے سے انشاءاللہ مجھے بہت کچھ حاصل ہوگا، تو یقین کیجئے کہ اسی کلاس سے بعض لوگ اٹھتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں پلے پڑتا، بعض لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہماری زندگی اس وجہ سے بدل گئی۔ تو سبق ایک ہی ہوتا ہے، لیکن شاگرد اپنی اپنی تاثیر لیتے ہیں۔ تو تاثیر شوق سے لی جاتی ہے، تاثیر ہمت سے لی جاتی ہے، اور تاثیر امید سے لی جاتی ہے۔ یہ بات یقیناً سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کہا لا تقنطوا کا ورد کیا کرو اور اس سے اپنی کم ہمتی کو مار دو کہ یار اللہ نے کہا ہے مایوس نہیں ہونا، تو مایوس کبھی نہ ہوا کرو۔ پھر میلان تفوق پہ اپنا حملہ کرتا ہے جو کہ انسان کی سرشت میں گندہ ہوا ہے، اور جو کہ مزاحمت اور کھچا تنی کے زیر اثر حق کی خالص خدمت پہ زبردستی حکمرانی کا ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ وہ ہمت کے سر پر پے در پہ ضربیں لگا کے اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ بس تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس گھوڑے کی طرف کونوا للہ کی حقیقت ارسال کر دو۔ اس بات کو پھر غور سے سنیے گا۔ کہا پھر میلان تفوق اپنا حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کی سرشت میں گندا ہوا ہے۔ یعنی کبھی کبھی انسان کہتا ہے نا میں سب سے بلند ہو جاؤں، یہ بڑی انسان میں کمزوری ہے کہ بندہ اپنے آپ کو لوگوں میں بلند دکھانے کے لیے، لوگ سیاستدانوں کے ساتھ پکچریں کیوں لیتے ہیں کہ یار لوگ کہیں گے کہ بندہ بڑا تعلقات والا ہے، لوگ اپنے بہت صفات کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ مجھے برتر سمجھیں۔ لوگ اپنے مال بیان کرتے ہیں، میرے پاس فلاں جاگیر بھی ہے، فلاں بلڈنگ بھی ہے، فلاں پلازا بھی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ذاتی برتر۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ انسان کی سرشت میں موجود تو ہوتی ہے، اور مزاحمت اور کھچا تنی کے زیر اثر حق کی خالص خدمت پر زبردستی حکمرانی کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ کے لیے کام کیا جائے، یہ چیز انسان کو خالص اللہ کے لیے کام کے قابل نہیں چھوڑتی۔ بندہ سوچا ہوتا ہے میں بلند ہو جاؤں، اپنی بلندی کرتے کرتے اللہ کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ بتاؤ ایک عیسائی آدمی یا ایک ہندو، ایک یہودی 1 کروڑ روپے لوگوں میں بانٹتا ہے کہ یہ لو بھائی تم اپنی ضرورت پوری کرو، تو اس کو کیوں قیامت کے دن اس 1 کروڑ کے اتنے بڑے صدقے کا معاوضہ نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے ہی نہیں ہے، اس نے اپنی بلندی لوگوں کے اندر شو کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ بندہ ایمان لے آتا اور اللہ کے لیے دیتا تو نام تو ویسے ہی لوگ اس کا بلند کر دیتے، لیکن اللہ کے لیے کرنے کے نتیجے میں یہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا۔ لیکن وہ خالص یہ جو ذاتی اپنی بلندی سوچتا ہے نا بندہ، یہ سوچتے سوچتے خالص اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت سے بندہ کیا ہو گیا؟ معلوم ہو گیا۔ اور کبھی کبھی یہ ارادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اپنے لیے تو نہیں کام کر رہے کہ یار میں بلند ہو جاؤں۔ آج کل ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اپنے لیے کام کرو، اللہ کے لیے کام کرو۔ یہ فلسفہ صحابہ سکھاتے تھے، حضور نے صحابہ کو سکھایا تھا جو تم کر رہے ہو اللہ کے لیے کرو۔
ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں بالکل فتح کے موقع پر ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں سپہ سالار ہیں, اور حضرت عمر کا ایک خط آتا ہے کہ آپ میرے اس خط کو پہنچنے کے ساتھ ہی آپ جنرل نہیں رہے, آپ جنرل نہیں رہے, سالار نہیں رہے. آپ اس خط کو پڑھتے ہی فلاں کو, کہ ان کی جگہ کون تھے دوسرے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے غالباً, ہاں عبیدہ ابن جراح تھے. یہ دو نام اکثر مکس ہو جاتے ہیں. حضرت عبیدہ ابن جراح فوری کیا ہیں, امیر ہیں. حضرت خالد بن ولید نے پرچہ پڑھا, اپنی جگہ چھوڑی, عبیدہ ابن جراح کو بٹھایا اور کہا کہ یہ خط پیغام ہے کہ آج خالد بن ولید معزول ہے اور آپ لشکر کے کیا ہیں, سپہ سالار ہیں. کوئی جنرل اتنا بڑا عہدہ اتنی آسانی سے چھوڑتا ہے کہ بھائی خط آیا اور چھوڑ دیا. نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کو پیغام دیا تو اس نے تو تختہ الٹ دیا تھا نا. اخلاص کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. تو خالد بن ولید سپہ سالار ہو کے جہاد بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے, اور جب منصب کے سے آیا تو منصب چھوڑ دیا, کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, امیر کے لیے یا اپنی ذات کے لیے تو کر نہیں رہے. تو اللہ کو وہ منظور تھا تو وہاں کر رہے تھے, آپ سپاہی بنا دیا تو ہم سپاہی ہیں. یہ ہوتا ہے, صحابہ کو سکھایا جاتا تھا کہ تم اپنی سربلندی کے لیے نہیں, تم دین کی سربلندی کے لیے, تم اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کر رہے ہو. تو یہ جو ذاتی تفوق ہوتا ہے یہ خالص اللہ کے لیے کام نہیں کرنے دیتا, کہ میں بڑا ہو جاؤں. یہ سوچتے سوچتے بندہ اپنے بڑے بڑے نیک اعمال کو ضائع کر دیتا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. یہ تو بتایا نا انہوں نے کہ بندہ کام سے بھی چلا جاتا ہے. ایسی دو چیزیں سوچتے ہوئے ہمت آ جائے تب بھی نیک کام سے چلا جاتا ہے, اور دوسری چیز اگر اپنی ذات آ جائے اللہ کے مقابلے میں تو پھر بھی کام سے چلا جاتا ہے, نیکی سے رہ جاتا ہے, بڑے بڑے گناہوں میں لگ جاتا ہے. تو کہا کہ اس کا حل کیا ہے, کہ تم اپنے لیے لازم ہے کہ تم اس گھوڑے کی طرف, یعنی جو ذاتی بلندی کا خیال آتا ہے, اس کو ہر وقت یہ ضرب لگاؤ, کونوا للہ, اللہ کے لیے ہو جاؤ. ہر کام کس کے لیے کرو, قرآن میں آتا ہے نا, کونوا للہ, اللہ کے لیے کام کرو. تمہارا ہر عمل کس کے لیے ہو جائے, اللہ کے لیے, کسی دنیا کے بندے کو دکھانے کے لیے نہیں, کوئی دنیا کا بدلہ طلب کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اللہ کے لیے. یہی بات فرمائی. تو دو باتیں ہو گئی, ہمت ٹوٹنے لگے تو اللہ کا یہ حکم یاد کرنا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے, لہٰذا ہم اللہ رب العزت کے رحمت سے مایوس ہوئے بغیر جڑے رہیں گے. اور دوسرا کام, جب اپنی ذات کے بارے میں یا لوگوں کو دکھانے کا خیال آنے لگے تو اپنے آپ پہ یہ ضربے لگاؤ کہ کونوا للہ, کونوا للہ. یہ خانقاہوں کا سلسلہ ہوتا ہے نا. اللہ والے پہلے زمانے میں لوگوں کی اصلاح کرتے تھے, تو وہ کہتے تھے دل پہ ضربے لگاؤ, دل پہ ضربے لگاؤ. کس کی؟ اللہ اللہ اللہ. پھر وہ لگواتے کیسے تھے؟ کہتے لائٹیں بند کر دو, اندھیرا کر دو, ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاؤ, سمجھو اب صرف مجھے دیکھ, اندھیرے میں تو کوئی نہیں کسی کو دیکھا نا, اب دل پہ لگاؤ ضرب, اللہ اللہ اللہ. اس ضرب لگانے سے دل کی دنیا میں کیا ہوگا, اللہ کا غلبہ پیدا ہوگا. ہوتا ہے ایسے تھا کہ جب وہ ضربے 40 دن لوگوں کو چلے کٹواتے تھے خانقاہ میں, تو لوگ خانقاہ سے باہر نکلتے تھے. خود یہ کام نہیں کرنا چاہیے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ کمزور برتن میں زیادہ پانی ڈالو تو جب برتن چھلکنے لگے تو پھر کنٹرول کرنے کا کوئی علاج نہ آئے. بے تجربہ نہیں, با تجربہ طریقے سے کام کرنا چاہیے. استاد لازمی ہے, استاد یہاں بھی لازمی ہے. تو بہرحال وہ ضربے لگواتے تھے. تو 40 دن کے بعد جب بندہ نکلتا تھا واپس اس خانقاہ سے, تو دیکھنے والوں کو یوں لگتا تھا کہ وقت کا کوئی امام نکل رہا ہے.
कैफियत ही कुछ और, दुनिया को देखने का अंदाज़ ही कुछ और, अल्लाह की मोहब्बत अब दिल में। अच्छा, फिर उसके बाद लोग अपनी ज़िंदगी भर अपने शेख से हमेशा जाके क्या करते थे, जब दिल की कैफियत कमज़ोर होने लगे, जब ये लगने लगे कि मेरा दिल सोच रहा है कि यार अपने लिए कुछ करो, जब दिल ये सोच रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ करो, तो फ़ौरन जाते थे कहाँ, अल्लाह वालों की मजलिस में जहाँ ये सीखते। और इसका असर ये होता था कि लोग अपने आप को भटकने से बचाए रखते थे इस ज़रिए से। आजकल हमारा किसी से ताल्लुक़ ही नहीं होता। हमने ये जो सिलसिला शुरू किया ये इस इरादे से किया कि चले एक हल्का बन जाए, हम आपसे बातें शेयर करें, आप हमसे अपने गम शेयर करें, तो एक दूसरे से वो कैफियत को सीखें और उसका नतीजा ये निकले कि हमारा ईमान सलामत रहे और हम ये सब काम किस रोशनी में करें। कुरान अब ये बात कह रहे हैं कि ला तक़नतू की ज़रबें लगाएं, तो ये भी वही चीज़ है। कहा कूनू लिल्लाह, ये ज़रब लगाएं जब दिल सोचने लगे यार अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, हर काम के लिए ये सोचे अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, बस अल्लाह ही अल्लाह है, मुझे करना अल्लाह के लिए। तो अल्लाह के लिए फिर नेक ही काम होता है, गुनाह का काम अल्लाह के लिए नहीं बल्कि वो तो शैतान के लिए होता है। तो बंदा फिर क्या करता है, दिल की कैफियत पे जब ये ज़रबे लगाने से कैफियत मजबूत हो जाती है। अच्छा, फरमाया फिर जल्दबाजी मैदान में उतरती है और हिम्मत के पाँव फिसला के असबाब और मुसब्बबात की तरतीब देने वाले नक़ूश पा की अलांग फलांग के ज़रिए इसे उल्टे पाँव वापस कर देती है और यूँ इलल के मराहिल को परागंदा और परेशान कर देती है। बस तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम इससे बचने के लिए आयत करीमा इस्बिरु व साबिरु व राबितु की महफूज खंदक की हिफाजत में आ जाओ। हिम्मत टूटने लगे तो ला तक़नतू का विर्द करो कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, मायूस नहीं होना। और जब नीयत बिगड़ने लगे तो अपने आप पे ज़रब लगाओ कि बस काम अल्लाह के लिए करना है। और जब जल्दबाजी सवार हो जाए तो कुरान की इस आयत की ज़रब लगाओ कि अल्लाह ने हुक्म दिया इस्बिरु व साबिरु व राबितु। इसलिए कि कभी कभी जैसे मैंने आपसे मैंने कहा ना कि फ़ौरन ख़ुद से अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने की वो काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि पहले हालात तो अपने दिल के बनाए नहीं और एक ऐसा काम शुरू कर दिया जो एक अच्छे पाए का था, तो वो फिर बदअज़मी शुरू हो जाए तो बंदा क्या करता है, उस जल्दबाजी का नतीजा पहली हालत से भी ख़राब होने का इम्कान होता है। तो लिहाजा रफ्ता रफ्ता काम करना है और सीखते सीखते आगे चलना है। तो फरमाया कि जब जल्दबाजी आती है बंदे में ना, तो ये भी फिर ऐसा घोड़ा भी फिसल जाता है जिसमें जल्दबाजी हो। घोड़े को जल्दबाजी में बस औक़ात बंदा संभाल भी, शौक़ अजीब चीज़ है। शौक़ चढ़ेगा आपको कि मेरे पास मोबाइल कौन सा होना चाहिए, सबसे टॉप इस वक्त जो मार्केट जा रही जिसकी, वो होना चाहिए। तो बंदा उठता है और पैसे ढूंढता है कि कहाँ से पूरे हो जाए, इतने का मोबाइल मिलता है जाकर ले। और इतनी जल्दबाजी से भी नहीं, सोच और समझ के साथ काम करना है, ठीक है। फिर इससे इस्तिबदाद भरी शख्सी राय और इनफरादी तफकीर दो चार होती है जो कि इंसान के तमाम अमाल को तितर बितर कर देती है। अलर रग़म इसके कि इंसान को फितरी तौर पर दूसरों के हुकूक के ज़िमन में अपने हुकूक की निगाहदाश्त का मुकल्लफ़ किया गया है। बस तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम इस हदीस शरीफ में पाई जाने वाली फलक बोस हकीकत के साथ इसका रास्ता इख्तियार करो, इसका रास्ता रोको कि खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास, खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास। बंदा, पहली बात तो यह है कि पहली सीढ़ी है कि नफ्स को कंट्रोल करना है, तो बंदे को तोड़ती है कम हिम्मती। कम हिम्मती की मंजिल से गुजर जाए तो बंदे को जल्दबाजी ख़तरे में डाल देती है। और अगर जल्दबाजी से ज़ात परस्ती ख़तरे में डाल देती, अब ज़ात परस्ती से निकल जाए तो बंदे को कभी कभी जल्दबाजी ख़तरे में डाल दे। जल्दबाजी से बच के आगे निकल जाए तो फिर बंदे को अपनी ज़ात की फ़िक्र ये कि बस यार अपना काम करना चाहिए, भाई दूसरा नमाज नहीं पढ़ता, मुझे क्या लगे यार, मुझे अपनी पढ़नी चाहिए। भाई तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा वो नमाज़ें नहीं पढ़ता, तुम उन्हें कहो तो सही भाई नमाज पढ़े, तुम्हारे ज़िम्मा है, बेटे के खिलाते हो पिलाते हो
اس کی ہر بات مانتے ہو، تو یہ بھی تو تمہارے ذمہ ہے کہ اس کو پڑھانا تمہارے ذمہ ہے، کالج کی فیسیں تمہاری ذمہ ہے، یہ بھی تو تمہارے ذمہ ہے کہ اس کی نماز روزے کی فکر کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کیا یار یہ اس کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اپنے کام، اپنی نماز تو پڑھ لی ہے فکر مندی سے، بیٹے کے بارے میں کیا ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے. تو کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو بھی نفع پہنچائے. دنیا کے اعتبار سے تو پہنچاتے ہیں لوگ، لیکن دین کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اپنا اپنا کام. تو دین کے اعتبار سے بھی خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. تو یہ بھی اپنے آپ کو سکھانا. اور دشمن میدان کارزار میں نکلتا ہے وہ ہے تقلیدی کسل مندی، اور وہ سست رواں اور درماندہ لوگوں کو تقلید کا خوگر بنانے کے لیے سنہری موقع پا لیتا ہے اور اس طرح ہمت کی کمر توڑ دیتا ہے. بس تم پہ لازم ہے کہ اس آیت کریمہ میں پائی جانے والی حکمت بری سربلند حقیقت کے ساتھ چیلنج کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تمہیں اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر تم کیا ہو، ہدایت پر ہو، تو کوئی بھی تمہیں اور گمراہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کو کاربند رکھنے کے لیے ہمیشہ کیا میں دیکھوں، بندے کو خطرہ لگا رہتا ہے نا اپنا کہ یار کہیں میرا یہ نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ. کہا یہ دیکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو یا نہیں ہو، یہ دیکھو. اصل کام یہ ہے، اگر تم ہدایت پر ہو اور تمہیں فی الحقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہو رہا ہے کہ تم کس پر ہو، ہدایت پر ہو، تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مکہ میں اکیلے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ کیا پورے مکے والوں نے مل کے حضور کا کچھ بگاڑ دیا؟ کیوں نہیں بگاڑ سکے؟ لیکن جو مقابلہ کرتے تھے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کا بگڑا یا نہیں بگڑا؟ وجہ کیا تھی؟ گمراہی پر جو آدمی تھا اس نے تو بگڑنا ہی تھا، تباہ ہونا ہی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ ہدایت پر تھے. تو ہدایت والے آدمی کو یہی حال صحابہ کا. پھر ایک غدار دشمن نمایاں ہوتا ہے اور وہ ہے تفویض، یعنی دوسروں پہ بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا، جو کہ عجز اور اعتماد بنفسی کے فقدان سے جنم لیتا ہے اور ہمت کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھا دیتا ہے. بس تم پہ لازم ہے کہ اس آیت کریمہ میں پائے جانے والے راز کی اقتدا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. صرف اللہ پر توکل، کسی اور پر نہیں. بس توکل علی اللہ کو ہمت کے لیے قلعہ بنا لو. بندے کو دوستوں کی مروت، دوسروں کے حوصلے، یہ بھی بڑے گمراہ کرتے ہیں. یار میرا فلاں دوست ساتھ ہوتا تو میں بڑا اچھا نمازی رہتا. بھائی دوسروں سے اپنے کندھے ہٹاؤ اور اللہ پر اپنے کندھے لگاؤ، اپنا سہارا اللہ کی ذات پہ لاؤ. اگر یہی حال ہوگا کہ آپ اور میں یہ سوچتے رہیں گے کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں ساتھ چلے گا، فلاں یہ کرے گا، تو پھر اس ارادے میں فلاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا. یہ دوسروں کے بھروسے پہ رہنا انسان کو بس اوقات دین میں بھی، آج ہمارا معاشرہ پورا ایک دوسرے کو دیکھ کر جن گناہوں پر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یار فلاں کے گھر میں ٹی وی لگا میں بھی لگواتا ہوں، فلاں کے پاس یہ موبائل ہے میں بھی رکھتا ہوں، فلاں کے گھر میں یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے میں بھی دیکھتا ہوں، فلاں کے بچے یہ انجوائے کرتے ہیں میرے بچے بھی یہ انجوائے کریں. یہ دوسروں کے بھروسے اور سہارے لیتے لیتے انسان بس اوقات کن گہرائیوں میں گمراہی کے بہت گہرے کنویں میں گر پڑتا ہے. اس کے بجائے اللہ پہ بھروسہ رکھے، بھائی اللہ نے کیا چیزیں مجھے دی ہیں، اللہ نے کیا راہیں مجھے دی ہیں، اللہ نے ان کے روشنی میں سفر کروں گا تو پھر بہت جلد لوگ بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں. ایک وقت میں مولانا طارق میر صاحب نے وہ پرویز مشرف سے ملاقات کی تو اس نے کہا جی آپ ڈاکٹر ہوتے تو بہت اچھے ہوتے. انہوں نے کہا بڑے ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، کسی کو آپ نے نہیں دعوت دی، ہم بھی ہوتے تو آپ کی طرف دعوت دیتے. یہ علم تھا جس کی روشنی میں آپ نے بھی ہمیں بلا لیا، ڈاکٹروں کو نہیں بلایا، ہمیں بلا لیا. بندے کو ایک غائبانہ، کیونکہ طارق میر صاحب بھی ڈاکٹر، وہ شروع میں ان کی بھی ڈگری میڈیکل کے شعبے سے تھی، تو انہوں نے درمیان میں چھوڑا اور اللہ کے راستے کو اختیار. اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ بندے کو دنیا کے کام چھوڑ کر تسبیح کرنی چاہیے بیٹھ کر۔ مطلب یہ ہے کہ کام دنیا کے کرتے ہوئے حقیقی تعلق بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھے، اور ہر کام کو کرتے وقت اللہ کی فرما برداری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے لازمی نہیں ہوتا کہ نیک رہنے کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے۔ آپ کو ایسے مزدور ملیں گے کہ پورا دن مزدوری کرتے ہیں، صبح تہجد تک ان کی نہیں رہتی، اور آپ کو ایسے مالدار ملیں گے کہ مال کی رنگ ریلیوں میں اور دولت کے انباروں میں کھیلتے ہوئے انہیں فرض نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ مزدور صبح سے شام پسینہ نکالتے ہوئے تہجد نہیں چھوڑتا، وہ مالدار فرض نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تقوی اور طہارت کا تعلق کسی پیشے سے نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی فرصت نہیں چاہیے ہوتی۔ وہ دکاندار کبھی نیک ہوتا ہے اور کبھی ملازم جو ہے وہ نافرمان ہوتا ہے، اور کبھی ملازم نافرمان ہوتا ہے اور دکان کا مالک نیک ہوتا ہے۔ یہ کیفیت بتاتی ہے کہ انسان ذاتی ہمت، شوق اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے سے دین پر چلتا ہے، کسی کے سہارے سے کوئی نہیں چل پاتا۔ آخری بات، پھر ایک ملحد دشمن میدان میں اترتا ہے، وہ ہے اللہ کے سپرد کیے گئے معاملے میں دخل اندازی۔ یہ بڑی خاص بات ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں بڑی حملہ کی ہوئی گمراہی ہے، اس کو دیکھیے گا۔ پھر ایک ملحد دشمن میدان میں اترتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے سپرد کیے گئے معاملے میں دخل اندازی۔ یہ دخل اندازی ہمت کے چہرے پر زوردار ضربیں اور درد رساں تماچوں کی بوچھاڑ کر کے اسے اندھا کر دیتی ہے۔ بس تم پر لازم ہے کہ ہمیشہ اس پر انتھک کوشش کرنے والی اور کامیاب ہونے والی حقیقت کو مسلط کر دو، اور وہ آیت ہے فاستقم کما امرت، ایسے سیدھے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، تاکہ یہ اسے وہیں پہ روک دے اور آگے نہ بڑھنے دے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے حکم کے برخلاف نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو بڑی خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا کس نے؟ سورہ ہود نے۔ سورہ ہود قرآن کریم کی ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سورہ ہود میں ایسا تھا کیا؟ آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں، جہنم کا ذکر آتا ہے، جنت کا ذکر آتا ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رحمتوں کا ذکر آتا ہے، اس میں کیا ایسی بات تھی کہ آپ کے بالوں پہ سفیدی آ گئی؟ فرمایا ایک آیت، وہ آیت کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، ایسے اللہ کے فرما بردار ہو جائیے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ کی شایان شان عمل کرنا میرے ہی بس میں کہا۔ یہ بات سوچ کر اب آپ اندازہ کریں، اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تو بندے کو یہ بتا رہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی غلامی کرنے کے لیے ذہنی فکری طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ میں ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ ایک بات سوچوں، میں کس کا مملوک ہوں؟ میرا مالک کون ہے؟ ٹھیک ہے، اب بتائیے ذرا، آپ میں سے کسی نے شاید نوکر کوئی رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، لیکن کبھی نوکر کو آپ کہیں کہ یہ کام کر کے آؤ اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا؟ نوکر کہتا ہے آقا کو میں نہیں کر سکتا، یا میں ابھی مصروف ہوں میں نہیں کرتا، یا میں کروں گا ہی نہیں؟ ایسا کر سکتا ہے؟ کرے گا تو تنخواہ لیتا ہے؟ دیں گے آپ تنخواہ سے؟ سر نوکریاں تو کرتے ہیں نا سارے، نوکریوں کے دفاتر میں جب آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں آپ تنخواہ لے کے دکھائیں اس کا کام کیے بغیر، ٹھیک ہے؟ لیکن کیوں ہم اللہ کے مملوک ہو کر کہ یہ آنکھیں اللہ کی، یہ کان اللہ کے دیے ہوئے، یہ دماغ اللہ کا دیا ہوا، بھائی غلامی اللہ کی کرنے کے بجائے لوگوں کی کرتے ہیں، کافروں کی کرتے ہیں، فاسقوں کی کرتے ہیں، اللہ کی غلامی؟ تو فرمایا اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو۔ کوئی ایسے خیال ذہن میں آئے، کوئی ایسی فکر ذہن میں آئے جو یہ بتائے کہ یار ایسا کرنے سے کچھ ہو جائے گا، ایسا کرنے سے کچھ ہو جائے گا، اور اللہ سے دور کرے، تو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی کے مقابلے میں کسی غلامی پر قربان مت کرو۔ آخر میں راحت اور آرامش کی محبت آتی ہے جو کہ ام المصائب اور مرجع رذائل ہے، پس وہ ہمت کریمہ کو اپنی زنجیروں اور
ٹوپوں میں جکڑ کر اسے پستی اور کمینگی کی کھائی میں گرا دیتی ہے۔ بس تم پہ لازم ہے اس خون ریز جادوگر کے مقابلے آیت میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ میں پائے جانے والے مجاہد سورمے کو بھیج دو۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے لیے جد و جہد اور مشقت برداشت کرنے میں راحت کبریٰ موجود ہے۔ جو حساس فطرت کا مالک ہے اسے حقیقی راحت اور سعی اور عمل میں ہی ملتی ہے۔ انسان وہی پائے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو کبھی یہ اپنے اوپر یہ خیال نہیں مسلط ہونے دینا چاہیے کہ میں یہاں پر تو گناہ کرتا رہوں گا، اللہ کے ہاں جنت پالوں گا، میں یہاں پہ اپنی مرضی سے فسق اور فجور کروں گا اور آخرت میں کیا کروں گا؟ جنت کے اعلیٰ مقامات۔ یہ نہیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان اپنی کوشش کی بقدر ہی پائے گا۔ انسان کا کچھ نہیں ہے سوائے اس کی کوشش کے۔ اب کوشش کا رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ دنیا میں دیکھنا نہیں ہے۔ آپ نے نیک نیتی سے نا سفر کیا کہ میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے، آگے آپ کو پتہ چلا یار آج تو نماز انہوں نے 15 منٹ پہلے کر کے پہلے ہی پڑھا دی۔ آپ بتائیے کہ آپ کی وہ کوشش مسجد میں جانے تھا، نماز تو نہیں ملی لیکن کوشش آپ نے کی یا نہیں کی؟ آپ کو کوشش پہ ملے گا، رزلٹ پہ نہیں ملے گا۔ رزلٹ اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کوشش کی، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ آپ کو ایک ایک قدم پر نیکی، آپ کو ایک ایک قدم اٹھانے پر نیکی، اللہ کی قربت حاصل ہوگی۔ تو حضرت شیخ نے جو ہمارے لیے بڑی خاص بات ہے، دیکھیں اللہ والے سوچتے ہیں، اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے سوچے ہوئے کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائے نا تو ایک کام تو انہوں نے آسان کر دیا کہ سوچنا انہوں نے تھا، انہوں نے سوچا، 4 دروازے بدعملی میں مبتلا ہونے کے ہمیں بتا دیے۔ اب ان 4 دروازوں سے بدعملی کو اندر داخل ہونے سے جسم میں بچانا یہ میرا اور آپ کا کام ہے نا۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آدمی وہ ہے جو کچھ کرے، اور خصوصاً کرنے کا کام وہ ہے جو کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا۔ مطلب ایک زندگی ہے نا پوری نبی کی، پوری زندگی ہے۔ بھائی میں داڑھی رکھ سکتا ہوں، آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ آپ رکھ سکتے ہیں، میں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں پڑھ سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ انسان ہے، آپ بھی انسان، میں بھی انسان، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی نہیں پڑھتا اور دوسرا پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس نے پڑھی ہے اس نے نبی کی زندگی کو اہمیت دی ہے، اور جس نے نہیں پڑھی اس نے اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی۔ اب یہ جو اہمیت نہ دینا ہے یہ کبھی کبھی تو آخرت سے نا امیدی ہوتی ہے، یار بڑی عبادتیں کرنے سے پتہ نہیں آخرت میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، چھوڑو یار۔ اور بھائی یہ یقین کر لو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہارے نیک عمل کے بدلے میں آخرت میں یہ انعام ملے گا، تو ہمت کو مت نا امیدی پہ توڑو۔ تو یہ بات ہم نے ہمیشہ اپنے لیے اپنا کے رکھنی ہے کہ نیک عمل کرتے وقت اس خیال کو ذہن میں نہیں آنے دینا کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اور دوسرا کام جو ہمیں بتایا انہوں نے وہ یہ تھا کہ اپنے لیے کرنے کے بجائے اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ اپنے لیے کرنے کے بجائے کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرنا سیکھو۔ جو آدمی اللہ کی محبت سیکھ جائے گا نا، یقین کرے وہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا کچھ نہیں۔ مجھے ان باتوں میں کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے بندے کو اپنے گناہ پکڑے جاتے ہیں نا۔ میرا ایک کام رکا ہوا تھا، بڑا وقت اس پہ ہم نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، نہیں حل ہو رہا تھا۔ بڑا سوچتے رہے یار بڑے مسائل میں ہم نکل جاتے ہیں، اس میں نکل کیوں نہیں رہے۔ ایک دن فجر کے بعد کچھ وظائف کرنے کی روٹین تھی بہت زمانہ پہلے، یاد آیا کہ یار یہ وظائف کرنے میں نے کیوں چھوڑ دی ہیں، آج ٹائم ہے، آج یہ وظائف بھی کر لیتے ہیں۔ وہ وظائف کر کے فارغ ہوئے، اٹھے اور میرے ذہن میں آیا کہ اس کام کے بارے میں آج پھر وہ ورک کر لوں۔ ورک کیا اور وہ کام 15-20 منٹوں میں ہو گیا۔ 15-20 منٹوں میں جو کام 4 مہینے نہیں ہوا وہ 15-20 منٹوں میں ہو گیا۔ سوچنے لگا میں کہ یار اپنے گھر والے بھی تھے، میں نے ان سے کہا
کہ اندازہ کرو اللہ تعالیٰ نے کنجیاں ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں، ہم کنجیاں لگانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، ہم ہتھیار لگانے والے نہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر اس معاملے میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ آج شام کو فلاں سے کانٹیکٹ کرنا ہے، آج فلاں کو بتانا ہے، فلاں سے معاملات کلیئر کرنا ہے، فلاں سے یہ کرنا ہے، یہ کام ہو جانا ہے۔ نہیں ہوتا، آج کیا تو ہو گیا۔ اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہوگا نا کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کے رزلٹ تو آنکھیں دیکھیں گی بھی، اور جس دن اللہ کے لیے نہیں کیا اس دن کا رزلٹ بھی دیکھیں گی۔ لیکن ایک بندے نے کرنے کا کوئی رائے نہیں اختیار کی تو اسے کیسے تجربہ ہوگا؟ لیکن تجربہ کرنے کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ وظیفہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی روٹین سابقہ چھوڑی ہوئی روٹین یاد کی کہ وہ عمل بحال ہونا چاہیے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، وہ چھوٹنا نہیں چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے چھوٹ گیا، عمل بحال ہوا، کیفیت میں زندگی کی مشینری میں بہتری آ گئی۔ تو یہ بہتریاں لانے کے لیے مسلسل ہمت، اور پھر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، یہ دو کام۔ تیسرے کام کہا کہ جلد بازی سے بچنا ہے، اللہ کے راستے میں بھی چلنے کا رفتہ رفتہ۔ دین 23 سال میں نازل ہوا، لیکن اس 23 سال کی خصوصیت یہ تھی کہ صبح و شام دین سے وابستگی، دین سیکھنے کا عمل۔ صحابہ حضور سے ٹوٹے تو نہیں نا، 23 سال حضور سے جڑے رہے، سیکھتے رہے۔ آج روئے زمین پر ایک صحابی کے معیار کا آدمی نہیں ہے، پوری زمین پر ایک صحابی کے معیار کو مقام کے پائے کہ وہ بلند بالا شخصیت ڈھونڈنا مشکل۔ کیا تھی بھئی؟ رفتہ ایک عمل آ رہا ہے زندگی میں، آج ایک سیکھ لیا، کل دوسرا سیکھ لیا، پرسوں تیسرا، جو آیا ہے اسے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو پوری زندگی ایسی سدھر گئی کہ ایک ہمیں اخلاق کی مثال دینی ہو تو صحابہ ملتے ہیں، سخاوت کی مثال دینی ہو صحابہ ملتے ہیں، تقوی کی مثال دینی ہو صحابہ ملتے ہیں، نمازوں کی مثال دینی ہو صحابہ ملتے ہیں، تجارت کی صفائی کی مثال دینی ہو تو صحابہ ملتے ہیں، نظام حکومت کے اچھے ہونے کی مثال دینی ہوتا ہے حضرت عمر اور ابو بکر کا زمانہ ملتا ہے۔ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ یہی طریقہ ہے، ہمت اور مسلسل جلد بازی میں ایک دن چھلانگ لگا کے کوئی کام حاصل نہیں ہوگا۔ بعض لوگ نماز شروع کرتے ہیں نا، اور میں نے کبھی ذکر بھی کرتا ہوں، ایک دم سے جوش آ جاتا ہے، جوش میں فجر کے وہ باقی نمازی جو ہے نا وہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس دن 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اٹھ کر غسل کیا، کپڑے چینج کیے، خوشبو لگائی، جا کے مسجد میں آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ کے ذکر اذکار کیے، نماز فجر کا ٹائم ہوا، نماز فجر پڑھی، 3-4 دن بڑی کوشش کی، اس کے بعد کہنے لگا یار کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، نماز ہی چھوڑ دی۔ یہ جلد بازی کا نتیجہ تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو کیا کیا، آہستہ آہستہ بھائی فرض نماز پڑھنے کی کوشش کروں، یار مجھ سے فرائض رہ رہے ہیں، اپنے آپ کو سکھایا بھائی کیا کر رہے ہو، فرض نماز تم سے رہ رہی، پھر وہاں سے تھوڑا آگے بڑھا، سنتوں کا اہتمام شروع کرایا، پھر اپنی زندگی میں بھی چلے کھانے کی سنتیں پڑھی، چلو کھانے میں کوئی سنت اختیار کرنا شروع کروں، پینے کی سنتیں پڑھنا شروع کی، رفتہ اب چونکہ یہ آدمی ڈیولپ ہوتا گیا نا، نیچے سے اوپر گیا، تو ہر مرحلے کے لیے تیاری کرتا ہوا گیا، تو ایک دم سے چھلانگ لگانے والے کے مقابلے میں یہ آدمی جو یوں سفر کرتا ہوا گیا، لیکن اس سفر کی کوشش میں تسلسل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج ایک عمل سیکھا تو سیکھ لیا اور جب تک دوسرا شروع کرتے پہلا پھر بھول گئے، تو ایسی کوشش نہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے رزلٹ اور نتائج میں زندگی میں اگر ایک ہی دن ایسا آ گیا کہ جس دن جا کر یہ مقام حاصل ہو گیا کہ اب اللہ راضی ہے، کیونکہ ہم بھی کوشش کرتے رہے ہیں، تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ کوشش کسی کی بھی رائے گاں نہیں جائے گی۔ یہ تو آیت بتائی نا انہوں نے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورۃ النجم کی آیت ہے، آخر رکوع کی آیت ہے۔ تو جب بندہ کوشش کرتے کرتے کبھی زندگی میں وہ دن ہی آ گیا جس سے اللہ نے کہا چلو یار میں اس بندے سے راضی ہوں اس کو، اور وہ دن ہماری موت اور آخرت کا دن آ گیا، تو بس معاملہ پوری کوشش ضائع نہیں کی۔ لیکن کسی دن کوششیں ہی نہ کی اور اسی دن موت آ گئی اور اللہ ناراض اور
اللہ کے حضور پہنچے تو اللہ تعالیٰ ایسی موت سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے.